حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم غلے یا کھجور میں صدقہ زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجور یا غلے میں صدقہ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ غلے میں صدقہ ہے نہ کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں نصف یعنی 20واں حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، اور زہیر نے کہا، انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، یعنی آپ سے بیان کیا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے، نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو، اس نے اپنی زریں، ہتھیار، جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، باقی رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں، انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ تم مجھ سے طلب کر سکتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر فطرانہ کھجور یا جو کا 1 صاع فی کس مقرر کیا، وہ فرد مسلمان میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام یا آزاد، چھوٹے یا بڑے، ہر کسی پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو صدقہ فطر فطرانہ فرض قرار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم زکوٰۃ الفطر گندم کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجوروں کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا منکے کا 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم میں ہر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے گندم کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجوروں کا 1 صاع یا منکے کا 1 صاع زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور منبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی گندم کے 2 مد کھجوروں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے قول کو اپنا لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن میں جب تک میں ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے 3 قسم کے اصناف سے نکالتے تھے، کھجوروں سے 1 صاع، پنیر سے 1 صاع اور جو سے 1 صاع۔ ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ گندم کے 2 مد کھجوروں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن میں تو اسی پہلے طریقے سے نکالتا رہوں گا۔ حدیث کے آخر تک اس کی ہم منی روایت بیان کی، البتہ انہوں نے جو اونٹوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا کہا، اور ان میں سے ان کا حق کے الفاظ نہیں کہے، اور انہوں نے بھی اپنی حدیث میں اور ان میں سے دودھ چھڑوائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا کے الفاظ روایت کیے ہیں، اور اسی طرح اس سے ان کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے اس کے دوران دونوں پہلو، اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا
کے الفاظ کہے۔